بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال عز وجل كما ورد في سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم وقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه الإمام البخاری رحمہ اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اربعین نبوی کی یہ جو حدیث نمبر 38 ہے، اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بہت اہم حدیث، بہت اہم حدیث۔ اس میں میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی، ولی ہوتا کون ہے اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ولایت باہمی ہے، اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی، اہل ایمان اللہ کے ولی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے حقیقی معنی میں
اور وہ تقویٰ کی روش اختیار کیے رہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقویٰ در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے. تقویٰ ایک موٹیویٹنگ فورس ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے، اونچے سے اونچا. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب، اگر یہ رجس ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرایت کیے ہوئے، کیا بنے گا؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ مراتب ہیں، ان پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی، آج نہیں جاؤں گا. تو یہ ایک ولایت باہمی. ولی ہوتا کون ہے؟ جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے. یہی 2 ہاتھ 2 پاؤں 8 کان جو ہمارے ہیں ان کے بھی ہیں. یہی انبیاء کا معاملہ ہے. تو ولی ہوتا کون ہے؟ حقیقی معنی میں ایمان، اور اس میں تقویٰ جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ایمان کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، حقیقی ایمان کے کچھ ثمرات ہیں. سورہ تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے. اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا. ایک تو خارجی ہے، یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں. آم کا درخت ہے، آم لگا ہوا ہے. سنترے کا درخت ہے، سنترا لگا ہوا ہے. ایک کیا ہے؟ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول. اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سمع و طاعت کے انداز میں، جزوی نہیں کلی. کبھی غلطی ہو جائے تو معافی، توبہ کر لے، معاف کر دے. اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ. اس میں 2 چیزیں شامل ہیں. دعوت، اللہ کے دین کی دعوت دینا، تن من دھن اس کے لیے خرچ کرنا، وقت لگانا، صلاحیت صرف کرنا. ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو، دین کے پیغام کو سمجھو اور اس پر پہنچاؤ آگے. سمجھو گے نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک. اور دوسرے اقامت، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد. اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں، جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو آ جاؤ. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ تو خارجی ہے. ایک ہے داخلی. داخلی کیا ہے؟ تسلیم و رضا. اے اللہ جو تیری مرضی، میں راضی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. توکل و اعتماد، کسی شے پر توکل نہ ہو، نہ اپنی قوت پر، صلاحیت پر، ذہانت پر، فطانت پر، نہیں، نہ مالی اسباب و وسائل پر، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اور اس اعتبار سے محبت، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ اور اس کے ساتھ اس کا رسول بریکٹ کر دیجیے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روح سے یہ محبوب ترین ہو جائیں، یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، میاں سے، بیوی سے، اور یا جو بھی رشتہ دار ہیں ان سے. اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے، وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے، چاو سے بنائی ہیں، محل جو تعمیر کیے ہیں، اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ. اللہ کی محبت، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. محبت کے ساتھ ہی حمیت، اللہ کی حمیت. اللہ کا جھنڈا گرا ہوا ہے، بھائی اٹھاؤ. اللہ کا دین پامال ہے، کھڑا کرو، اس کو قائم کرو. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. جزوی فروعی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. رفع دین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں، وغیرہ. دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو. اور نصرت، یہی اللہ کی، اس کے رسول کی مدد. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قائم کرو. اور کیا چاہیے؟ مدد اللہ.
وما اريد منهم ان يطعمون، میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی چیز میں نے مانگی نہیں، وہ تو میں کھلاتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کے اس کے رسول کی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان، اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے، ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لینے والے، ایسے بھی تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے، منافقین تھے کہ نہیں تھے، نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے، لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے، اور ایسے بھی ہیں جو ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اللہ روزی تو انہیں بھی پہنچاتا ہے، وہ تو پہنچاتا ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا فی السماء الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے ہوتے چلے جائیں گے، کتنا کتنا آدمی اونچا گیا ہے۔ اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا، اس حدیث کا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اب یہاں قرب الہی کا ایک مضمون آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرب سے مطلب کیا ہے۔ کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، کراچی جانا ہے، رفتہ 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 کار سے جا رہے ہوں، ٹرین سے جا رہے ہوں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، اس سے بھی بہرحال 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہے، وقت لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے، اللہ کہیں دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سورہ قاف میں فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا جو نفس ہے، جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جہد سے مانی دار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معنوی فصل ہے، معنوی بعد ہے، مکانی نہیں ہے۔ مکان کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، لیکن ایک پردہ سا، بڑا باریک سا پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے۔ آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں۔ ہم غیب میں ہیں، یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت عثمان بن علی الجلابی الحجویری ثم لاہوری، جن کو آپ داتا گنجبخش کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ جو محجوب ہے، پردے میں آ گیا ہے، اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا۔ بہت پیارے اشعار ہے فارسی کے، کرا جوئی چرا در پیچ و تابی، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ تم جنگلوں میں گئے ہو، تم پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو، تم تپسیا، کسے تلاش کر رہے ہو بھائی؟ کرا جوئی چرادر سے پیچ و تابی، وہ پیچ و تاب میں کیوں مبتلا ہو؟ وہ جو اقبال نے کہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ پیچ و تاب، فلسفی پیچ و تاب میں کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، چھپا ہوا تو تو ہے، نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے۔ کراج ہوئی چرادر پیچ و تابی کہ او پیداست هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر ہے، آیا تو چھپا ہوا ہے، اس پردے کو اٹھانا ہے ذرا۔
تو معلوم ہوا کہ یہ قرب معنوی ہے، یہ قرب جو ہے یہ کوئی مکانی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا، سورہ علق کی آخری آیت ہے، یہ آیت ہے سجدے کی، تو آپ سجدہ ایک دے دیجیے گا بعد میں۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانیے۔ ابو جہل کا معاملہ ہے، جبکہ حضور کو روک رہا تھا، نماز سے آڑے آ رہا تھا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے بات شروع ہوئی، فلا تطعہ واسجد واقترب، تو آپ ان کا کہنا نہ مانیں، سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے۔ تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن فرق ہے، قرب مکانی نہیں ہے، یہ قرب معنوی ہے۔ اسی طرح فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آیت ہے، یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکار رہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرب کے تلاش میں۔ وسیلہ کے معنی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو عربی اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ بہت بڑا غلطی ہو گئی ہے۔ وسیلہ کے عربی معنی قرب کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کا قرب۔ پھر فرمایا ایہم اقرب، کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے، اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ جو جنہیں یہ پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حذر ہے، ڈرنے والی ہی شے ہے، ڈرنا ہی چاہیے۔ آخری آیت میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی، یہاں مشرکین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں، کس لیے پوج رہے ہیں؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے۔ یہ وہ جو وسیلے کے معنی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں، ذریعہ، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ان کے نزدیک، جن کو وہ پکار رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، مشرکین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو بظاہر فطرت ہے، بے جان، سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ستاروں کو پوج رہے ہیں، آگ کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ان کا تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے کوئی نہ وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور ایک وہ پوجتے ہیں فرشتوں کو، انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح۔ یہ جو آپ کہتے ہیں یا غوث العظم جیلانی، یا علی مدد، ظاہر بات ہے کہ یہ آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب تر کر دیں، تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا۔ اور جو آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی سنائی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ ہے اصل میں اس دوسری قبیل کی شے۔ عربوں کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی، بس اللہ راضی ہو جائے گا۔ لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے رد کرنا۔ آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے، بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے، شرافت اگر ہے آپ میں کچھ۔ اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا، کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمائش جو تھی، درخواست،
حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے، کوئی لونڈی عطا ہو جائے۔ اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے، معاشی حالات اچھے ہو گئے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں، چکی پھیر پھیر کے چکی چلا گئی، میرے کندھوں پر بندیاں پڑ گئی ہیں مشکیزے کی وجہ سے جو میں پانی بھر کر لاتا ہوں۔ کیا جواب دیں؟ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، یہ مال و دنیا جو ہے یہ اوروں کے لیے۔ لو میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شے، وہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا۔ تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر بت بنا لیے، یہ لات مؤنث ہے الہ کا، منات یہ مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، جیسے اکبر سے کبرا، العزیز سے عزا، یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی، لیکن یہ بگڑا ہوا تصور تھا ان کا۔ یہ ہے حقیقت میں اس نام سے نہیں، فرشتے تو ہیں، لیکن فرشتے بھی اس عالم ارواح میں، ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی، کون اللہ سے اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے۔ درجے ان کے بھی ہیں، ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں، وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان میں بھی ایک خواہش قرب کی۔ نمبر 2، اولیاء اللہ اور انبیاء کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح میں، جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی بت مارنے کے لیے کہا تھا لا تذرن آلہتکم، دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو، یہ نوح کیا کہہ رہا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہرگز نہ مانو بات اس کی، لا تذرن آلہتکم، ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، اور اس پر تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ تھے گزرے ہوئے جو جہان سے دنیا سے جا چکے، ان کے وہ بت تراشتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوجتے ہیں، فرق کوئی نہیں، قطعاً کوئی فرق نہیں۔ ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا، اب دیکھیے اچانک نام ذہن سے اتر گیا، جنہوں نے کتاب لکھی تھی من الظلمات الی النور، غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور موحد، سن 47 میں ان کا کنبہ سارا چلا گیا، امبالے میں جا کے آباد ہو گئے، پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے، ہندو تھے، انہوں نے بات کہی ہے، بھائی جان آپ نے خام خواہ اپنا مذہب بدلا، ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر، مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے، آپ نے وہ دین چھوڑا یہ اختیار کر دیا، فرق کیا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا، ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اولیاء اللہ کی ارواح کو پکارنا، یہ کس لیے ہے؟ ظاہر بات ہے ارواح تو ہے، روح محمدی ہے، اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے، یقیناً اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہیں، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار، شاہ ولی اللہ دہلوی کا قول یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی، ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ کا، جو اس دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ یہ سول سروس ہے، یہ سیکرٹ سول سروس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہے تو وہی نا، روحیں جو ہیں وہ تو نورانی ہیں، ملائکہ بھی نورانی ہیں، انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں، اور ملائکہ بھی نور سے پیدا کی، ان میں کیا دوری کیا ہے؟ انہیں اللہ ٹھیک، لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ، فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ذرا میرا یہ کام کروا دو، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کرا دو، نہیں، کسی روح کو نہیں پوچھا جا سکتا۔
لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب مزید قرب، جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا واسجد واقترب، وہ ہے کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے، بلند سے بلند تر، اعلیٰ سے اعلیٰ تر. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور نے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. کیوں؟ اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے، ہماری نفسانیت ہے، ہماری اکڑ ہے، میں. اور جب سجدہ کرے، حقیقی سجدہ کرے انسان، اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی، یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے، مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے، میں تو نہیں جھکوں گا، یہ نہیں. اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے. سجدہ کر دینا. تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے. اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں ایک بہت خطرناک موضوع کی طرف. اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے، زیادہ جذبہ ہے، اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر، وہ کبھی بھی نہ مانتے اس کو. اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے، مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں. میرے ساقی نے مجھے لا الہ الا ہو کی جو شراب پلائی ہے تو میں اور تو کا فرق ختم ہو گیا. بہت خطرناک مقام ہے، بہت خطرناک مقام. ہوشدار کے رہبر دبے تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، چوکس چوکنے، الرٹ. اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھو. یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف بھی لے جائے گا. لیکن اس درجے قرب، البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے، اور یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے. ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کردہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے. تقرب بالفرائض، جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے سے، اور یہ محبوب ترین ہے. احبا احبا احبا، نوٹ کر لیجیے گا. اگرچہ ایک دوسرے انداز سے دوسری بات جو ہے بلند ترین ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافل کے ذریعے سے، حتی احبہ، یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، خطرناک ترین بات آ رہی ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اللہ. چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگے چلیے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازماً دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا لازماً دوں گا.
اب یہاں تو من و تو کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اس درجے قرب، اس انتہا کا قرب۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیہ نے بحث کی ہے، یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں ہے۔ یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں، جس کی میں نے نفی کی اپنی تقریر میں، تصوف کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ نئی اصطلاح ہے، اور اس میں بہت سے، اس نئی بات کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ کر شامل ہو گئی ہیں، جو مروجہ تصوف ہے اس میں۔ لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، مزید 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 مزید۔ جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معاذ بن جبل کی، جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے، اور ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہیں وہ منتشر ہو گئی تھی، ترتایو چر بھی رہی تھی، ناشتہ بھی کر رہی تھی، میں کہا کرتا ہوں صبح کا وقت تھا نا، اور یہ کہ چلتی بھی تھیں، تو سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے، تو حضور نے دیکھا حضرت معاذ، اصل میں آپ کی اونٹنی نے، حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، بالکل ساتھ ہی حضور کی اونٹنی تھی، وہ اس نے بھی ٹھوکر کھائی، یا بدک گئی، وہ ٹھوکر کھانے سے معاذ کی اونٹنی بدکی تو وہ بھی بدک گئی۔ اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں۔ بہرحال وہ تفصیل جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث، اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ حضور حضرت معاذ چونکہ قریب تھے، دیکھا آپ نے، فرمایا ادنو دونک، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، تو اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیاں جو ہے آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں، تو اللہ سے اور قریب اور قریب اور قریب اور قریب۔ یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے، جس کو اس حدیث کے شروع میں ذکر کیا گیا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ۔ اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ یہ تو سب جانتے ہیں فرض نماز افضل ہے نفل سے، کوئی شخص فرض نہیں پڑھتا اور سارا دن نفل پڑھتا رہے تو کچھ بھی نہیں، زیرو۔ ساری رات کھڑے رہے، فجر میں سو گئے، زیرو۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا معاملہ آتا۔ اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے کئی بار بیان کیا، نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، دین کی دعوت بھی فرض ہے، اور اقامت دین کی جدوجہد بھی فرض ہے۔ اس فرض کو ادا نہ کریں، نوافل پر آپ نے زور لگا دیا، نماز نفلی، روزے نفلی، حج نفلی، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، ہر سال عمرہ، رمضان کا عمرہ، کیا ہے یہ؟ فرض ترک کیا ہوا ہے؟ یہ فرض ادا ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں، تقرب النوافل۔ اس لیے کہ وہ نظام خلافت قائم ہو گیا، اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ ہے، اب دین کو بقیہ دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد اس کے ذمہ ہے۔ انڈیویجولز آر ایبسولوڈ، وہ بری ہو گئے۔ ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ آئے کہ 10,000 آدمی چاہیے فلاں محاذ کے لیے، 10,000 نکل آئے، باقی جو آرام سے کرو گے سوئیں، رات بھر کھڑے رہیں، علمی کام میں لگے رہیں، روحانی جد و جہد کریں، سب جائز۔ لیکن کب؟ جب دین قائم ہو چکا ہو۔ یہ ہے جو کانٹے کی بات سمجھنے کی۔ یہ تقرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ۔ اب یہاں بھی دیکھیے، میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، ایک جہاد کا مسئلہ ہے، جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد، یہ اہم ترین ہے۔
اسی لیے اسے افضل کہا گیا ہے، افضل الجہاد۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ وہ جو میں نے 9 منزلیں بیان کی ہیں، میرا کتاب کا حقیقت جہاد فی سبیل اللہ 9 منزلیں، 9ویں منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ سب سے اونچی ہے۔ تو جہاد کا اعلیٰ ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ، لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلنا ہو، اس کے دین کو، اس کے کلمے کو، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرصی پر، اور انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان پہ آ جائے۔ تو وہ اعلیٰ ترین اور وہ اہم ترین ہے، دونوں سپرلیٹو ترین، اعلیٰ ترین اور اہم ترین۔ اسی طرح یہاں پر ہے تقرب الفرائض محبوب ترین، لیکن تقرب بالنوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تقرب النوافل، اور نوافل فرائض کے بعد، فرائض کو نظر انداز کر کے، فرائض کو ترک کر کے نوافل، چلہ کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد، اور رگڑا جا رہا ہے اپنے نفس کو، رگڑ رہے ہیں، جبکہ باطل کا غلبہ ہے، اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے۔ اللہ کا دین پامال ہے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں، کوئی حمیت ہی نہیں، کوئی غیرت ہی نہیں۔ وہ جو حدیث بارہا میں نے سنائی ہے، انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وَأَقِمْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا، اللہ نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے کہا، عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس پر فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا۔ اس کا تقویٰ، اس کی نیکی، اس کی پرہیزگاری، اس کا تدین کا آپ اندازہ کیجیے۔ فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا۔ حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے، غصہ تو آئے، رنج تو ہو، صدمہ تو ہو۔ اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، باطل پھیلتا رہا، پھولتا رہا، پروان چڑھتا رہا، غالب ہوتا رہا، اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلہ کشی میں، یہ بڑا مجرم ہے۔ تو تقرب بالفرائض، البتہ اس میں جو بات کانٹے کی سمجھنے کی ہے، اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے۔ اصل بات یہ ہے جو ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کا تصور بحیثیت دین کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے۔ کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے، مفتی ہوتے تھے، فیصلے وہ کرتے تھے، قانون تو اسلامی نافذ تھا۔ اب کیا ہوا؟ انگریز آ گیا، اب تو پینل کوڈ ان کا ہے، سول کوڈ ان کا ہے، CRPC ان کا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، سب اسی قوانین اسی کے۔ تو ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے کہ بس یہی چیزیں اصل ہیں، بس نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، بس اللہ کا خرچ۔
باقی اقامت دین کی جد و جہد کا تصور علماء میں نہیں ہے، قطر نہیں ہے، تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کی فرضیت تو بہت دور کی بات ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ دین پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ، مفتی نکالے جاؤ، وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں، کوئی معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ دین کی اقامت کہاں؟ اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں، ان کے اندر یہ لہر اب اٹھی ہے، اٹھ رہی ہے۔ یہ اٹھی ہے افغانستان کے طالبان کے صدقے، یہ اٹھی ہے لال مسجد کے حادثے کے حوالے سے، لیکن اب ہے، ایک لہر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، اس اقامت الدین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی، طریقہ کار جو تھا، وہ سامنے نہیں ہے، اب بھی نہیں۔ کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا، کوئی صرف وعظ و نصیحت ہی کرتا رہ گیا، اب کسی نے جو ہے وہ خودکشی کے حملے اختیار کر لیے، یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر حربے استعمال کیے۔ طریق محمدی سے ہوگا، جب ہونا ہے ہوگا اس سے۔ اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے جو ان احادیث پر غور کرتے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی۔ ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے، ان کی طرف نسبت یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی؟ جب تورات میں تحریف ہو گئی، جب انجیل میں تحریف ہو گئی، جب احادیث میں تحریف ہو گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حضور کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دی ہیں اپنے نظریات۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے، بہت بہت گہرائی والی ہے۔ ان کی کتاب ہے فصوص الحکم، اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں۔ جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے، مختلف افلاق پر مختلف گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں، ان سے گفتگو۔ اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ فصوص اسی اعتبار سے۔ تو فصل لوطیہ جو ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو عجیب بات کہتے ہیں۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں، میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا ہے جن سے میں چلتا ہوں، میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا ہے جن سے میں دیکھتا ہوں، میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں۔ بات وہی آئی ہے، وہی قرب، انتہائی قرب۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، یہ قرب کی انتہا۔ نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ اور وہاں کیا ہے جو احب ہے، احب محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا، لیکن احب وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں۔ یہ ان کا قول ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے جن سے اللہ دیکھتا ہے۔ یہ اصل میں تقرب بالفرائض کا مقام ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر موجود ہے اشارہ، احب، محبوب اور احب، یہ افضل، افضل تفصیل، احب وہی ہے۔ البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیاء اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے، ان کے مکاشفات، ان کی کرامات، ان کا فلاں، ان کا یہ، صحابہ میں تو نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ اصل میں تقرب الفرائض میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے دین غالب کیا ہے، جانے دیے،
وہ محبوبیت پر ہیں، بلند ترین محبوبیت پر ہیں۔ ہاں جب خلافت قائم ہو گئی، جیسا کہ میں نے بتایا، چاہے حقیقی خلافت ختم ہو گئی، پھر بھی اس کے بعد بھی وہاں قانون تو شریعت کا چلتا رہا، تب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے جو بھی، جس کو ہندی میں تپسیائیں کہتے ہیں، ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں، ریاضت مشق، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت، اسے ریاضی کہا جاتا ہے، یہ بھی ریاضت ہے۔ ایک گانے والا ستار نواز جو ہوتا ہے وہ بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، وہ آسان کام نہیں ہے، وہ جو اولڈ انڈین میوزک ہے اصل، اس کو سیکھنا کوئی آسان کام نہیں، تو بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، ریاض اسے وہ کہتے ہیں، ریاض ہے، یہ ریاض کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے، لیکن پہلا محبوب تر ہے۔ یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے 2 کتابچوں میں بیان کیے ہیں بہت عرصے پہلے۔ ایک ہے تقرب الی اللہ کے 2 مراتب، بالفرائض بالنوافل۔ اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ فرائض کا تصور کیا ہے آپ کا، اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے، اس میں ٹیڑھ کیوں آئی ہے، اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء یہ لازم ہے ہمارے اوپر، اسی احیاء، وہی تصوف، سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔